بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مغربی ممالک کا دباؤ مسترد کر دیا گیا، اسرائیل نے رافع پر حملے کی منظوری دے دی۔ رافع میں 23 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں۔ اسرائیلی حماس کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز کو دوستو بکواس قرار دے چکا ہے، اور ساتھ ہی اسرائیل نے قطر میں جاری مذاکرات کے لیے اپنے وفد کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیل کے اتحادیوں اور ناقدین نے بڑے پیمانے پر شہری اموات کے خدشے کے پیش نظر اسرائیلی وزیر اعظم کو رافع پر حملے کے خلاف خبردار کیا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جنوبی غزہ کا علاقہ حماس کے آخری مضبوط گڑھوں میں سے ایک ہے جسے اس نے ختم کرنا لازمی ہے۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو رافع میں داخل ہونے سے روکنے کے عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس دباؤ کا سامنا کروں گا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک نے رافع میں لاکھوں پناہ گزین فلسطینیوں کو محفوظ مقام تک منتقل کیے بغیر اسرائیل کو کسی بھی فوجی کارروائی نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے معصوم شہریوں کا انخلا نہیں کیا تو رافع میں کسی بھی فوجی کارروائی میں انسانی جانوں کے بڑے پیمانے پر نقصان کا احتمال ہوگا۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ میر علی چیک پوسٹ پر دشمن کے حملے کی سب سے پرزور مذمت کرتے ہیں، قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بزدلانہ کارروائی کا دشمن کو ایسا جواب ملے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اب وہ وقت نہیں کہ دشمن حملہ کرے اور ہم صرف مذمت کریں، دشمن جس طرح حملہ کر رہا ہے اس سے کہیں سخت جواب ملے گا۔ پوری قوم تخریب کاری کے خلاف جنگ میں متحد ہے اور پاک فوج کے ساتھ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم سب دشمن کی بزدلانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دیں گے۔ میر علی میں شہادت کا بلند رتبہ پانے والے لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی، کیپٹن محمد احمد سمیت 7 جوان پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ پاکستانی قوم اپنے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہدائے وطن کی لازوال قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ شہداء ہمارا فخر ہے اور شہداء کی عظیم قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کی یقین دہانی کروا دی ہے، جس کے تحت نان فائلرز پر پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو رجسٹر کرنے کی یقین دہانی بھی IMF کو کروا دی گئی ہے، جبکہ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر نقد کی بجائے بینک کے ذریعے لین دین کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس، جہاد اسلامی فلسطین، عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین اور عوامی تحریک انصار اللہ کے نمائندے فلسطینی عوام کی حمایت میں ضروری ہم آہنگی اور آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں یمن کی تحریک انصار اللہ نے بحر احمر میں فلسطینیوں کی حمایت میں اپنی فوجی کارروائیاں ماضی کی طرح جاری رکھنے پر زور دیا۔ اس اجلاس میں اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں جنگ کا دائرہ وسیع ہونے اور اسی طرح رافع میں صہیونی جارحیت کا متحدہ طور پر مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آمادگی پر زور دیا۔ ان تمام اسلامی تنظیموں کے محاذ کے مشترکہ اجلاس نے دوستو صہیونی حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور وہ آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہم دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کی لہر میں اضافے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اسلاموفوبیا بڑھنے کا ذمہ دار سوشل میڈیا کو قرار دیتے ہیں، اور اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا ہے کہ آن لائن پلیٹ فارم انتہا پسندانہ نظریات اور اسلاموفوبیا پھیلانے کا اہم ترین ذریعہ بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ آگے آئیں اور لوگوں کو راستہ دکھائیں اور سماج میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ آئیں ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبے کو فروغ دیں، سماج کو تقسیم کرنے کی بجائے تنوع سے سماجی ہم آہنگی بڑھانے کے لیے ایک قوت اور طاقت کے طور پر کام کریں۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت کے رہنما کی تعریف کی جنہوں نے نیتن یاہو کو ہٹانے اور اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سینٹ کے ڈیموکریٹک اکثریتی رہنما چک شومر کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید کی اور اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کی حمایت کی۔ شومر نے جو امریکہ میں دوست و اعلیٰ ترین یہودی عہدیدار سمجھے جاتے ہیں، گزشتہ جمعرات کو کہا تھا کہ تل ابیب کو نیتن یاہو کی جگہ لینے کے لیے انتخابات کروانے چاہیے، جس پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اچھی تقریر کی۔ میرے خیال میں انہوں نے نہ صرف اپنے بلکہ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ سعودی حکومت نے نیو ڈاؤن ٹاؤن کے قیام کے ذریعے دارالحکومت ریاض میں شہری ترقی کو ازسر نو تشکیل دینے کے فریم ورک کے اندر نیا ترقیاتی منصوبہ شروع کیا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے جدید شہر ہوگا۔ اس میں جدت اور ٹیکنالوجی فطرت اور پائیداری کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ اس منصوبے میں سرمایہ کاروں اور ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کے لیے سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع ہیں اور یہ شہر دارالحکومت کا دھڑکتا دل بن جائے گا۔ ریاض کے علاقے کا جدید مرکز ملک کا جدید ترین مقام ہے کیونکہ یہ معیشت کو متنوع بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا اور ویژن 2030 کے اہداف کا حصہ ہے۔ یہ نیا شہر 19 ملین مربع میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کے درمیان ایک مشہور تاریخی نشان ہے۔ اس میں 4,20,000 سے زیادہ لوگ اور دیگر زائرین کے لیے 80 سے زیادہ تفریحی اور ثقافتی علاقے شامل ہیں۔ جنیاتی امراض کے ایک ماہر سعودی ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں شادیاں موروثی بیماریوں کا اہم سبب ہے، مگر یہ ان بیماریوں کا بنیادی عنصر نہیں ہے۔ انہوں نے قریبی رشتہ داروں میں شادیوں کے انسانی خون میں بیماریوں کو 3 اہم زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری کروموسومل بیماریاں جن میں رشتہ داری کا کوئی کردار نہیں ہوتا، دوسری جنیاتی بیماریاں جن میں قریبی رشتہ داروں کا عنصر ہو سکتا ہے، تیسری کیٹیگری متعدد وجوہات کے ساتھ بیماریاں ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں گزشتہ روز شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف شہید اور کیپٹن محمد احمد شہید کی نماز جنازہ چکلالہ ریجن میں ادا کی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں صدر آصف علی زرداری، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، اعلیٰ حاضر سروس فوجی اور سول افسران بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے کہا ہے کہ وفاق سے ملنے والا پیسہ بھیک نہیں، ہمارا حق ہے جو لے کر رہیں گے۔ علی امین کا کہنا تھا کہ میری ترجیح صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، ہم لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے۔ سال میں اگر کسی کو 10,000 روپے دے دیے جائیں تو اس سے اس کا کیا بنتا ہے؟ قوم بنتی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، لوگوں کو خیرات دے کر قومیں نہیں بنتی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو چاہیے اپنا کاروبار کریں۔ 6 لاکھ روپے کی بھینس 15 سے 16 کلو دودھ دیتی ہے، جس سے اچھا روزگار کمایا جا سکتا ہے۔ نوجوان چوتھے گریڈ کی چپڑاسی کی نوکری کے لیے 5 سے 6 لاکھ روپے رشوت دے رہے ہیں، وہ اپنی بھینس پال کر بہتر روزگار کما سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 50 روپے کا انڈا اسلام آباد میں 60 روپے کا ملتا ہے، اگر 1 لاکھ روپے کی مرغیاں لے لیں تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو وفاق نے ہمیں بقایا جا دینے ہیں وہ تو ان کو دینے ہی پڑیں گے، یہ ہمارا حق ہے، کوئی خیرات اور بھیک نہیں ہے۔ ہمارا صوبہ آپ کو سستے داموں بجلی دے رہا ہے جو آپ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والے زائرین کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جنہیں سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 52,25,231 زائرین کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد ہوئی، جبکہ زائرین میں 1.5 لاکھ تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حصے سمیت بیرونی حصے میں بھی افطار کی خصوصی انتظامات
کیے جاتے ہیں۔ پہلے ہفتے کے دوران 1,44,000 زمزم کی بوتلیں اور 15,243 افطار باکس بھی تقسیم کیے گئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بھارت کے ساتھ مل کر پاک فوج کا مذاق اڑا رہی ہے۔ پاک فوج تو ہماری بقا کی ضمانت ہے، کچھ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، ایسا کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ شہداء کی تضحیک قابل قبول نہیں ہے۔ جو ذمہ داران ہیں اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ان کی مہم چلاتے ہیں، لہذا ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اگر ملکی مفاد اور شہداء کا مذاق اڑائیں گے تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہت سے اکاؤنٹس انڈیا یعنی بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں، لیکن کچھ فالوورز پاکستان میں بھی ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک ملوث لوگوں کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ شہداء کی کسی سے کیا لڑائی ہے؟ شہداء کا مذاق اڑانے والے ملک دشمن ہے۔ ان شہداء کی توہین کی جرأت کہاں سے آتی ہے؟ ان کو پکڑا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے وزیرستان کے شہداء کی قربانیوں کی تضحیک کی ہے اور لیسبیلا میں بھی شہداء کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اس جماعت کا ماضی میں بھی ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین امیز اور تضحیک امیز مہم سوشل میڈیا پر چلائی۔ ہم اس طرح کے گناؤنے عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے اور 9 مئی کا واقعہ کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف بلڈنگ کے خلاف نعرے غلط تھے۔ آئی ایم ایف بلڈنگ کے باہر افطاریاں کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کھل کر مذمت کرے جنہوں نے آئی ایم ایف کے باہر احتجاج کیا اور شہداء کا مذاق اڑایا۔ شمالی وزیرستان میں تخریب کاری کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس واقعے میں 23 سالہ کیپٹن محمد بدر شہید ہوئے جو 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ جب محمد بدر شہید کا جسد خاکی اس گھر میں لایا گیا ہوگا تو ذرا سوچیں وہاں ان پر، ان کے خاندان پر، ان کی بہنوں پر کیا گزری ہوگی۔ اور بھارت اتر پردیش کی ایک مقامی عدالت نے شوہر کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ ماہانہ 1,000 روپے بطور جیب خرچ اپنے شوہر کو ادا کیا کرے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کی فیملی کورٹ میں 2013 میں ہندو میرج ایکٹ 1995 کے تحت اپنی بیوی کے خلاف جیب خرچ کے لیے پٹیشن دائر کی تھی۔ دونوں میاں بیوی کئی عرصے سے ایک دوسرے سے الگ رہ رہے ہیں۔ شوہر نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ میری بیوی سرکاری ملازم ہے اور اب اسے 12,000 پینشن ملتی ہے، اس لیے بیوی کو پابند کیا جائے کہ وہ مجھے 1,000 روپے ماہانہ جیب خرچ دیا کرے۔ فیملی کورٹ نے اس انوکھے مقدمے کا منفرد فیصلہ سناتے ہوئے بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ماہانہ 1,000 روپے جیب خرچ دینے کی پابند ہوگی۔ شوہر نے 7 سال بعد انصاف ملنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیر سے صحیح لیکن خوشی ہے کہ انصاف مل گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 50 سالوں میں موسمیاتی آفات میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں بگڑے ہوئے شدید موسم کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ انسانی مداخلت سے ہر موسم کا مزاج شدید ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ نصف صدی میں دنیا کے مختلف علاقوں میں گرمی کی لہر میں 80% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہی حالت خشک سالی کی بھی ہے جس کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ اب فضائی رطوبت بڑھ رہی ہے، اس سے فوری سیلاب اور بارشی سیلاب کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ پھر سمندری طوفان اور سائیکلون بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ 1850 سے اب تک ہمارے سیارے کا اوسطاً درجہ حرارت 1.1 درجے سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے اور 2030 تک اس کا اضافہ 1.5 درجے سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا، لیکن ماہرین کا اصرار ہے کہ اوسطاً درجہ حرارت میں 1 درجے سینٹی گریڈ کے 10ویں حصے کا بھی اضافہ بہت تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔